أما بعد فقد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت صلوات. میرے خیال ہے تھوڑی سی زحمت اور فرما لیجیے، جگہ ہے. میں صلی علی سامعین گرامی، سورہ مبارکہ نحل قرآن مجید کی 16ویں سورہ اور اس کی 36ویں آیت گزشتہ 5 روز سے موضوع گفتگو ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے تمام امتوں میں رسول بھیجے، اور اس لیے بھیجے کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں. یہ بات گزارش کی جا چکی کہ تمام ملت اسلامیہ کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، چاہے ایک دوسرے سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ رکھتے ہوں، اس بات پر سارے مسلمان متفق ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی. اللہ کے سوا کوئی اور لائق عبادت نہیں. اب اگر کوئی اختلاف کہیں ہے تو اس بات پر نہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی لائق عبادت ہے یا نہیں. سب سمجھتے ہیں کہ صرف عبادت ہوتی ہے تو اللہ کی ہوتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی عبادت کے طریقے پر کسی کو اعتراض ہو کہ یوں نہیں، یوں عبادت ہونی چاہیے، یا کسی کی تعظیم کی جا رہی ہو، احترام ہو رہا ہو، عقیدت کا مظاہرہ ہو رہا ہو، اس پر کوئی صاحب یہ شک کریں کہ تم عبادت کر رہے ہو. یہ اختلاف فروعی اختلاف ہے، اصولی اختلاف نہیں. اصولی طور پر تو سب متفق ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے. اگر اصول سے کہیں انکار پایا جائے تو پھر اس شخص کے ایمان پر غور کرنا پڑے گا کہ اسے مومن کہا جائے یا اسے دائرہ ایمان سے خارج سمجھا جائے. لیکن فروع کا اختلاف کبھی بھی کسی کے ایمان و کفر کی بنیاد نہیں ہو سکتا. فروع کے اختلاف پر کوئی شخص گنہگار ہو سکتا ہے، خطا کار ہو سکتا ہے، اسے ہم دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے. تو اب جو تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، ان میں آپس میں کتنا ہی اختلاف ہو، اللہ کو لائق عبادت سمجھنے والے کسی فرد کو بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا. اصول کا تقاضا تو یہ ہے. اب جب عبادت پروردگار کی منزل آئی تو ایک دشواری یہ آ پڑی کہ عبادت کسی عمل کا، کسی طریقہ کار کا نام تھا، کچھ اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونے والے عمل کا نام تھا. ہم نے دیکھا
کہ اگر کوئی بزرگ محفل میں آ گیا ایسا جس کا دل میں بہت احترام ہے تو ہم تعظیماً کھڑے ہو گئے. قومی پرچم لہرایا گیا تو بعض جگہ کے قواعد میں شامل ہے کہ احتراماً کھڑے ہو جایا جائے. کسی استاد کے کلاس میں آنے کی صورت میں طالب علم بھی کسی زمانے میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے تعظیم کے لیے. اور دوسری طرف اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں. تو اب صرف کھڑے ہونے کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ تعظیم ہو رہی ہے، احترام ہو رہا ہے یا عبادت ہو رہی ہے. باپ نے بچے کو بوسہ دے دیا، کسی نے اپنے بچھڑے ہوئے دوست سے ملاقات کی، اس کے ماتھے پہ بوسہ دے دیا. کبھی کسی مقام پر گئے، کسی قبر پر، اپنے عزیز کی قبر پر جھک کر کسی نے بوسہ دے دیا. اور مکے گئے، خانہ کعبہ میں پہنچے، موقع مل گیا تو حجر اسود کو بوسہ دے دیا. عمل ایک ہی ہے لیکن دنیا جانتی ہے اور کرنے والا جانتا ہے کہ ہر جگہ عبادت نہیں ہو رہی. جب حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے تب عبادت تھی اور دوسرے مواقع پر عبادت نہیں تھی. تو اب صرف عمل کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص مصروف عبادت ہے یا اظہار تعظیم کر رہا ہے. یہ خیال رہے کہ عبادت بنیادی طور پر کسی عمل کا نام ہے. محض دل میں اللہ کو معبود سمجھتے رہنا وہ ایمان کی منزل ہے، عبادت کی منزل نہیں. ایمان کی حد تک تو ہم خدا کی وحدانیت کے قائل ہیں، وہ دل کا معاملہ ہے، ذہن کا معاملہ ہے، وہ قلبی کیفیت ہے. لیکن عبادت وہ اعضاء و جوارح سے، یہ ہاتھ پیر سے، یہ جسم سے کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوگی. اور یہی کیفیت احترام کی بھی ہے، یہی کیفیت تعظیم کی بھی ہے. اب کیا کریں کہ قرآن مجید نے تعظیم کا بھی حکم دیا ہے، وَيُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرو، یہ بھی قرآن کا حکم ہے. والدین کے لیے احترام کا حکم دیا گیا کہ ان کا احترام کرو. تو اب احترام بھی حکم شریعت، تعظیم بھی حکم شریعت، عبادت بھی حکم شریعت. جس طرح عبادت دل کی ایک کیفیت کی حد تک تو ایمان ہے، جب عمل میں ڈھلتی ہے تب عبادت کہلاتی ہے. اسی طریقے سے تعظیم بھی دل کا معاملہ ہے، احترام بھی دل کا معاملہ ہے. لیکن تعظیم بھی ظاہر اسی وقت ہوگی جب عمل ہوگا، احترام بھی ظاہر اسی وقت ہوگا جب عمل ہوگا. تو گویا عبادت بھی ایک عمل ہے، تعظیم بھی ایک عمل ہے، احترام بھی ایک عمل ہے. عمل کس چیز کو کہتے ہیں؟ اعضاء و جوارح سے، ہاتھ پیر سے کوئی اس میں تبدیلی پیدا ہونا، اس کی کیفیت میں، ہاتھوں کی کیفیت میں کوئی تبدیلی آئے، جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تبدیلی پیدا کریں، کسی شے کے احترام میں، کسی شخصیت کی تعظیم میں یا کسی ذات واحد کے عبادت میں. اس تبدیلی کو عبادت یا تعظیم یا احترام کہیں گے جب عمل ہوگا. تو اب آئیے ذرا عمل کی صورتیں دیکھیے کہ یہ جو جسم ہے، یہ جسم جس وقت کسی کے سامنے فطری اعتبار سے کوئی پوزیشن اختیار کرنا چاہے تو کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ کھڑا ہوا جا سکتا ہے، جھکا جا سکتا ہے، بیٹھا جا سکتا ہے، سجدہ کیا جا سکتا ہے. یہ مختلف کیفیتیں ہیں جو عمل کے طور پر انسان سر انجام دیتا ہے. اب اس میں سے کھڑا ہونا عبادت ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. رکوع عبادت ہے، قعود بیٹھ جانا عبادت ہے، سجود عبادت ہے. جتنی عمل کی فطری صورتیں تھیں وہ سب عبادت ہیں. ان سب میں کسی نہ کوئی مرحلہ عبادت اس کیفیت کے اندر انسان ادا کرتا ہے. شاید ذہنوں میں خیال آئے کہ کیفیت اور بھی ہے کہ انسان لیٹ جاتا ہے، لیکن خیال رہے کہ لیٹنا جو ہے یا علالت کا نتیجہ ہے یا آرام کی کیفیت ہے. اگر علالت ہے تب بھی بے عملی ہے، اگر
آرام کر رہا ہے تب بھی بے عملی ہے. بات ہو رہی ہے عمل کی. عبادت کا تعلق عمل سے ہے. جس وقت بے عملی کی کیفیت طاری ہو تو قدرت نے اس کو عبادت کے سب میں شامل نہیں کیا. یہ اور بات ہے کہ کسی کا سونا بھی ایسا عمل بن جائے کہ اللہ اس کو بھی عبادت قرار دے دے. لیکن ہم عام آدمیوں سے یہ تقاضا نہیں کیا گیا کہ تم لیٹ کر عبادت کرنا، اس لیے کہ یہ تو وہ کیفیت ہے کہ جب تم عمل ترک کر دیتے ہو. عمل کی تمام صورتوں میں عبادت ہوتی ہے. کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جو فطری صورت ہو جسم کی اور اس کے اندر عبادت نہ ہو. اچھا یہ تو پورے جسم کی بات تھی، اب اعضائے جسم کو تقسیم کرنا شروع کیجئے. فطری طور پر ہاتھوں کی صورت یہ ہے کہ یہ پورے پھیلائے جا سکتے ہیں، یا ان ہاتھوں کو اٹھایا جا سکتا ہے، یا ان ہاتھوں کو بلند کیا جا سکتا ہے. یہ فطری صورتیں ہیں. تو اب کیفیت یہ ہے کہ یوں ہاتھ ہوں تو یہ نماز کی کیفیت ہے، یوں ہاتھ ہوں تو دعا کی کیفیت ہے، یوں ہاتھ ہوں تو تکبیر تحریمہ کی کیفیت ہے. گویا ان تینوں کیفیتوں میں عبادت ہوتی ہے. کسی کے ذہن میں پھر ایک کیفیت اور آئے گی کہ ہاتھ باندھے بھی تو جا سکتے ہیں. جناب والا میں عملی کیفیت کی بات کر رہا ہوں، ہاتھ باندھنا بے عملی ہے. جب ہاتھ ہی بند گئے تو عمل کیا ہوگا؟ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ عبادت عمل ہے. تو عملی طور پر ہاتھ کی تمام جنبشوں کی تمام کیفیتوں میں عبادت سر انجام دی جاتی ہے. اچھا یہ پیر ہیں، یہ پیر جسم کا وزن بھی اٹھاتے ہیں، یہ پیر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کا بھی کام کرتے ہیں. تو جہاں تک جسم کے وزن اٹھانے کا تعلق تھا تو جب نماز میں قیام کیا تو ان پیروں نے جسم کا وزن اٹھایا. اور جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، تو یہ تمام چلنے کی کیفیتیں جو ہیں یہ بھی عبادت قرار پائیں. معلوم ہوا کہ پیر کی بھی جتنی صورتیں ہیں فطری، وہ سب کی سب عبادت کی شکلیں ہیں. ہاتھوں کے سلسلے میں بعض اوقات یہ ہاتھ جذبات کے اظہار کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں. کبھی ہم کسی کی طرف محبت سے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو یہ جذبہ محبت کا اظہار ہوتا ہے. کبھی کسی کو نفرت کا اظہار کرنا ہو تو وہاں بھی ہاتھوں سے عمل کیا جاتا ہے کہ جس سے نفرت کا اظہار ہو. تو اللہ نے کہا کہ تم محبت اور نفرت کے اظہار کے لیے جو ہاتھوں کا استعمال کرتے ہو وہ بھی تم مخصوص کر دو اللہ کے لیے، یعنی وہ اس میں بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے. جب حجر اسود کو دیکھ کر دور سے اس نے بوسہ لیا تو یہ محبت کا اقدام تھا. جب رمی جمرات کرتے ہوئے پتھر اٹھا کر پھینکا تو ہاتھ کی یہ جنبش گویا عبادت ہو گئی اور نفرت کا اظہار ہو گیا. تو غرض ہاتھوں کی جتنی کیفیتیں تھیں وہ سب اظہار تھیں اور عبادت کی صورتیں تھیں. ابھی میں عرض کر چکا کہ بوسہ ایک کیفیت ہے. اس بوسے کی بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک حجر اسود کا بوسہ لیا تو عبادت ہے. یہ کیفیت بھی اولاد کے بوسہ بھی لیجئے، لیکن عبادت وہ ہوگی جب حجر اسود کو بوسہ دیا. تو اب یہ کیفیت بھی عبادت کی صف میں شمار ہو گئی. آنکھوں کی جنبش، اس کے لیے بھی کہہ دیا گیا کہ یہ آنکھوں کی جنبش، کسی چیز کو دیکھنا، اگر قرآن کو دیکھو گے تو عبادت ہوگی، اگر خانہ کعبہ کو دیکھو گے تو عبادت ہوگی. اور اللہ نے کچھ چہرے بھی ایسے بنائے ہیں کہ نظر پڑ جائے گی تو عبادت ہوگی. ذرا مزید زحمت کرنی پڑے گی آپ حضرات کو، لوگ کھڑے ہوئے ہیں پیچھے. ہاں ذرا سے آگے آ جائیے گا تاکہ یہ ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ یہاں تک پہنچ سکیں. السلام علیکم یا صاحب الزمان. محمد
کا ہیلپر علی علی، محمد کا سکسیسر علی علی، اسلام کا ڈیفینڈر علی علی، جبرائیل کا ٹیچر علی علی، جنگوں کا فائٹر علی علی، آخرت کا لیڈر علی علی، جنت و دوزخ کا ڈیوائیڈر علی علی، ہم سب کا نیویگیٹر علی علی، دشمن ہو جس سے اینگری علی علی، دوست ہو جس سے ہیپی علی علی، یا علی تیرے دوست رہے سلامت، تیرے دشمنوں پہ لعنت بے شمار۔ میرے دوستوں مل کے نعرہ لگا، نعرہ حیدری، نعرہ سلامت۔ تو اب آنکھوں کا کھلنا اور بند ہونا یہ بھی ایک عمل تھا، یہ بھی عبادت۔ منہ میں ایک زبان ہے، یہ متحرک ہوتی ہے، یہ بھی ایک عمل کی کیفیت ہے۔ تو اب کیفیت یہ ہے کہ تمام ذکر خدا اسی زبان سے، تمام وہ ذکر جس کو اللہ نے عبادت قرار دیا ہے وہ بھی اسی زبان سے، نتیجتاً اس زبان کی حرکت بھی عبادت ہے۔ اعضاء و جوارح کی جتنی فطری حرکتیں ہیں ان سب میں عبادت ہوتی ہے۔ حکم تھا اللہ کی عبادت کرو، حکم تھا شعائر اللہ کی تعظیم کرو، حکم تھا کہ والدین کا احترام کرو، احترام بھی عمل تھا، تعظیم بھی عمل تھا، عبادت بھی عمل تھی۔ جسم کے تمام اعضاء کا ہر عمل عبادت کی کوئی نہ کوئی صورت ہے۔ تو اب بتائیے تعظیم کیسے کی جائے؟ بھئی ہر طریقے سے جسم کے اعضاء کی جو حرکت ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کی عبادت کی بھی وہی صورت ہے۔ تو اگر اللہ کی تمام عبادت جو ہے انہی اعضاء کے انہی حرکات سے ہو رہی ہے، تعظیم بھی انہی حرکات سے ہوگی، احترام بھی انہی حرکات سے ہوگا، اس سے باہر تو نہیں ہو سکتا۔ یا تو مجھے کوئی فقیہ یہ بتائے کہ تعظیم کے لیے یہ مخصوص حرکتیں ہیں، اس کے اندر عبادت نہیں ہو سکتی۔ جی صورتحال یہ ہو کہ ہر عمل کی کیفیت میں عبادت موجود ہو۔ تو اب یا تو یہ کہیے کہ یہ جو اعمال ہیں جو حکم خدا ہے، ہماری طرف سے فرمائش نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرو۔ اب جو بھی شعائر اللہ ہیں اس کا فیصلہ بعد میں کرتے رہیے گا، لیکن یہ تو طے کر لیجئے کہ ان کی تعظیم کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا، اس کے لیے بھی کوئی عمل مخصوص ہوگا۔ تو آپ کسی عمل کا نام لیجئے کہ یہ عمل کیا جائے تو اس سے تعظیم ہوگی، اس میں عبادت نہیں ہوگی۔ کوئی کیفیت ہاتھوں کی، پیر کی، جسم کی، آنکھوں کی، زبان کی، کوئی ایسی کیفیت بتائیے کہ جو مخصوص ہو تعظیم کے لیے، مخصوص ہو احترام کے لیے، کہ میں دور سے اس عمل کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر لوں کہ اس وقت یہ تعظیم کر رہا ہے، اس وقت احترام کر رہا ہے۔ جو بھی کر رہا ہوگا اس کے اوپر یہ اشتباہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے۔ بظاہر وہ تعظیم کر رہا ہوگا، در حقیقت عبادت کر رہا ہوگا۔ تو اب ایسے موقع پر یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ کیسے ہو کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ تعظیم ہے یا عبادت ہے؟ دونوں حکم پروردگار ہیں، دونوں کے لیے جو بھی رستہ اختیار کیا جائے گا وہ مخصوص نہیں ہے، نہ عبادت کے لیے نہ تعظیم کے لیے۔ جب مخصوص نہیں ہے تو پھر جس طرح سے عبادت ہوگی اسی میں سے کوئی صورت ہوگی کہ اس طریقے سے تعظیم ہوگی، اسی طریقے سے احترام ہوگا۔ شاید والدین کو دیکھ کے ادب سے جھک جائیں تو یہ رکوع کے مشابہ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر تعظیم کے لیے ہاتھ بلند کر دیں۔ ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ نعرہ حیدری لگاؤ دونوں ہاتھ بلند کر کے۔ تو اب یہ بلند کیا، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو بالکل عبادت ہو گئی، اللہ کے لیے ہاتھ بلند کیا جاتا ہے۔ وہ صورت بتائیے کہ جس طرح سے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی جا سکے۔ تعظیم کیسے کی جائے؟ جناب والا کوئی حکم کی مخصوص شکل نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے کہ صرف عمل دیکھ کے یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ یہ تعظیم کر رہا ہے، یہ عبادت کر رہا ہے، یہ احترام کر رہا ہے۔ کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ فیصلہ کیسے ہو کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ صرف دو ذرائع ہیں یہ معلوم کرنے کے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ یا اللہ بتائے کہ اس کے ذہن میں کیا بات ہے، یا وہ خود بتائے کہ وہ کیا سوچ کے یہ عمل کر رہا ہے۔ یعنی میں کسی کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، یہ تعظیماً کھڑا ہوا ہوں، احتراماً کھڑا ہوا ہوں،
یا عبادتاً کھڑا ہوا ہوں، اب اس کا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ یا تو پروردگار عالم جو دلوں کے حال سے واقف ہے وہ بتائے کہ یہ اس وقت عبادت کے لیے کھڑا ہے یا احترام کے لیے کھڑا ہے یا تعظیم کے لیے کھڑا ہے، یا میں خود بتاؤں کہ جناب میں یہاں عبادت نہیں کر رہا، میں تعظیم کر رہا ہوں۔ اگر میرے علاوہ کوئی اور میرے دل کے حال سے واقف ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ اللہ نے یوں تو ارشاد فرما دیا کہ الاعمال بالنیات، تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو وہ تمہارے نیتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تمہارے درست اور غلط عمل کا فیصلہ تمہاری نیتوں کی بنیاد پہ ہوگا۔ لیکن اپنے انبیاء کو ہدایت کر دی کہ دیکھو تم نیتوں کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرو گے، بلکہ تم ان کے ظواہر کو دیکھ کر جو ظاہری کیفیت ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کرو گے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد نے ایک فیصلہ کرنے کی کوشش کی تھی تو قرآن مجید میں تنبیہ کی گئی کہ تمہیں علم نبوت اس لیے نہیں دیا گیا کہ تم اس کی بنیاد پہ فیصلے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کو نمونہ عمل بنا کے بھیجا گیا ہے انسانیت کے لیے، تم انسانیت کے ہادی ہو، انسانیت کو مسائل کا حل بتانے کے لیے آئے ہو۔ اگر تم غیر معمولی طاقتوں کے ذریعے سے مسائل کو حل کرو گے تو عام انسان اپنے مسئلے کیسے حل کرے گا؟ اس کے پاس تو وہ طاقتیں نہیں ہیں۔ ایک کرسی انصاف پہ بیٹھا ہوا منصف فیصلہ کرنا چاہتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ یا نبی ہم اس مسئلے کا حل کیسے کریں؟ تو نبی نے تو علم نبوت کی بنیاد پر دیکھتے ہی کہہ دیا یہ مجرم ہے، یہ بے گناہ ہے۔ لیکن وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھا ہوا عام انسان جو دلوں کے حال سے واقف نہیں ہے، کیا وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے؟ چونکہ وہ نہیں کہہ سکتا اس لیے نبی کو بھی ہدایت کی گئی کہ تمہیں جو فیصلہ کرنا ہے اس میں نیت کو درمیان میں نہ لے آنا۔ یہاں دنیا میں جو ظاہری کیفیت ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو، قیامت کے دن یہ ہم بتائیں گے کہ کس کی نیت کیا تھی۔ نیت کی بنیاد پر مقدمے کا فیصلہ اس دنیا میں نہیں ہوگا، قیامت کے دن ہوگا، ورنہ تو انسان بڑی آسانی سے کہہ دے کہ میری یہ نیت تھی اور میں یہ چاہتا تھا، ہو ایسا گیا۔ قدرت نے کہا کہ نہیں، جو ظاہری کیفیت ہے ہم اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ نیت کا علم صرف اللہ نے اپنی ذات تک محدود رکھا۔ اب اگر دنیا میں کوئی آ کر مجھے کسی جگہ کھڑا دیکھ کر یہ کہے کہ تم عبادت کر رہے ہو، تم اس جگہ کی عبادت کر رہے ہو، یا جس کے سامنے کھڑے ہو اس کی عبادت کر رہے ہو، تو جیسے ہی اس نے یہ کہا گویا اس نے فیصلہ کیا اس چیز پر جس کا اسے علم نہیں ہے۔ میرے کھڑے ہونے سے تو پتہ نہیں چلے گا کہ میں عبادت کر رہا ہوں یا تعظیم کر رہا ہوں، یہ بات پتہ چلے گی میری نیت سے، میرا ارادہ کیا تھا، میں کیوں کھڑا ہوا تھا، مقصد کیا تھا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ تم یہاں پر تعظیم نہیں کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، تو وہ فتویٰ دے رہا ہے میری نیت کی بنیاد پر، جس کا علم سوائے خدا کے کسی اور کو نہیں۔ جو خدا کے اختیارات کو استعمال کرنے کی کوشش کرے وہ پہلا مشرک۔ شرک کسی کی تعظیم کرنے پہ منحصر نہیں ہے، بلکہ شرک کا انحصار اس فیصلے پر ہے جو تم دوسروں کی نیتوں پر یہ فیصلہ کر رہے ہو۔ اس قبر پہ گئے ہو تو تم اس کی عبادت کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو۔ جہاں جہاں شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے کسی عمل کی بنیاد پر، وہاں سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری اس عمل تمہاری جو نیت ہے اس پر اپنی رائے دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو، اس کو معبود سمجھتے ہو، تو ایسا سمجھنے والا خود شرک کا مرتکب ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس اختیار کو استعمال کر رہا ہے کہ جو مخصوص ہے اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ رکھا ہے، اپنے نبی کو بھی اختیار نہیں دیا، تم اس اختیار کو استعمال کر رہے ہو۔ یہ ایک بنیادی خامی ہے اس عہد کی کہ میں جو کچھ کروں وہ تو توحید کے تحت ہے، وہ جذبہ عبادت کا مظاہرہ ہے، آپ جو کچھ کریں وہ سب کا سب آپ عبادت کر رہے ہیں، جس کے سامنے احترام کرتے ہیں، جس کے سامنے تعظیم کرتے ہیں، سب عبادت ہے، بلا تکلف بے دریغ فتوے دیے جاتے ہیں، یہ شرک ہے، وہ شرک ہے۔ علم کے سامنے کھڑے ہو گئے، شرک ہے۔ کسی بزرگ کے سامنے کھڑے ہو گئے، شرک ہے۔ کبھی یا اللہ یا محمد کہا، انہوں نے کہا شرک ہے۔ یا علی کہا، شرک ہے۔ قدم قدم پہ شرک سرزد ہو رہا ہے۔ جناب والا، یہ شرک کے فتوے اتنی فراوانی سے جو آپ دے رہے ہیں، کیسے آپ کو پتہ چلا کہ میرا ارادہ کیا تھا، میری نیت کیا تھی، میں کیا چاہتا تھا؟ آپ کو کس نے حق دیا کہ میری نیت کی بنیاد پر فیصلہ کیجئے؟ آج جتنے بھی توحید کے علمبردار
دوسروں پر شرک کے الزام لگاتے ہیں وہ تمام کے تمام حدود نیت میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ میں عرض کر چکا کہ یہ مخصوص ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، چاہے وہ آپ کی صفوں کا کوئی مفتی ہو یا باہر کی صفوں کا مفتی ہو. وہ جب یہ کہتا ہے کہ تم جب علم کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو اس کی عبادت کر رہے ہو، ارے شرک کر رہے ہو. جب شرک کہا تو اس شرک کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا تھا وہ عبادت تھی. کیوں نہیں سمجھتے یہ تعظیم تھی؟ یعنی کم سے کم، اور اگر مجھ سے پوچھا نہیں ہے تو مومن کے متعلق مثبت بات سوچئے نا، کہ جو توحید کا علم بردار ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہے، وہ اگر علم کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کو معبود سمجھ کے نہیں کھڑا ہوگا، اس کو خدا سمجھ کے نہیں کھڑا ہوگا. اگر تابوت کے سامنے کھڑا ہوگا تو یہ سمجھ کے نہیں کہ یہ معبود ہے. کم سے کم مومن کے متعلق خوش گمانی سے تو کام لیجئے. آپ نے کیسے فوراً فتویٰ دے دیا کہ جو یہاں اس کیفیت میں کھڑا ہے وہ در حقیقت توحید کا دشمن ہے اور شرک کر رہا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو عمل کی کیفیتیں ہیں، ان کی بنیاد پر شرک کا فتویٰ دینا خلاف اسلام بھی ہے اور عقلاً بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ توحید ایک دائمی حقیقت ہے. وحدانیت پروردگار کوئی ایسی نہیں کہ جی حضرت آدم کے زمانے میں وحدانیت کچھ اور ہوتی تھی، آج اس کا مفہوم کچھ اور ہو گیا ہے. اب اللہ پہلے ان معنوں میں توحید ہوتی تھی، اب ان معنوں میں توحید ہو رہی ہے. جنہیں ازل سے لے کے ابد تک توحید ایک چیز ہے. شرک نام ہے اس توحید کی نفی کرنے کا، اس کو نگیٹ کرنے کا. جس طرح توحید پرماننٹ ہے جس کے اندر رد و بدل نہیں ہوتی، اسی طرح شرک بھی ایک مستقل کیفیت کا نام ہوگا. خدا کا شریک ٹھہرانا، یہ میرے زبان کے کہنے سے تو خدا کا کوئی شریک ہو نہیں سکتا جی. عقلاً اگر پوچھئے تو شرک ناممکن ہے. خدا کا کوئی شریک ہونا ناممکن ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی خدا کا حصہ دار بن جائے کہ آدھی خدائی اس کے پاس ہے اور آدھی خدائی اس کے پاس ہے، یا ایک جز اس کے پاس ہے اور بڑا حصہ اس کے پاس ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، عقلاً محال ہے. اس خدا کی موجودگی میں کوئی اس کا حصہ دار نہیں ہو سکتا. اگر شرک ہو سکتا ہے تو صرف اس حد تک ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی ایسا خیال پیدا ہو جائے کہ میں یہ سمجھنے لگوں کہ اس کام کو تو اللہ کرتا ہے اور باقی اس کے اس حصے کو اللہ نہیں فلاں کرتا ہے، تب شرک ہو سکتا ہے. یہ بھی کیفیت ذہنی ہے، یہ ذہنی ہے. عمل کو دیکھ کر آپ نے جو ہر جگہ شرک کے فتوے لگانے شروع کر دیے، یہ عمل میں نے عرض کر چکا کہ اس کی کوئی کیفیت ایسی نہیں ہے جو اپنے طور پر شرک کہلا سکے. دیکھیے، ایک مسلمانوں میں عجیب سا تصور آ گیا، خاص طور پر ہمیں نماز پڑھتے دیکھ کے. انہوں نے دیکھا کہ صاحب سامنے یہ سجدگاہ رکھتے ہیں تو کہنے لگے یہ شرک ہو رہا ہے، یہ خاک جو سامنے ہے رکھی یہ شرک ہو رہا ہے. اور بعض اوقات اس طرح سے مسائل پیش کیے جاتے ہیں کہ شاید ہمارے بھی کسی کے ذہن میں یہ الجھن پیدا ہو جائے کہ یہ جو ہم خاص طور پہ خاک کربلا رکھ کر اس پہ سجدہ کرتے ہیں تو کہیں یہ بت پرستی کی قسم کی چیز نہ ہو جائے. اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، تو سوال پیدا ہونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ سوال کا جواب جب مل جائے تو پھر کٹ حجتی نہ کی جائے، پھر بحث کو طول نہ دیا جائے، بلکہ اگر کنونس ہو جائیں تو پھر بات کو مان لیجئے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کے سامنے ہونے سے اس کی عبادت ہو جاتی ہے اور اس طرح سے ہم شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی سجدہ کر کے دکھائیے جو بغیر کسی شے کے سامنے ہونے کے ہو جائے. بھئی یہاں سجدہ کیجئے گا تو یہ دیواریں آپ کے سامنے ہوں گی کم سے کم جی. اگر یہاں پہ سجدہ نہیں کریں گے، جا کے کسی کھلے میدان میں کریں گے تو کہیں کوئی درخت ہوگا، کوئی جھاڑی ہوگی، ورنہ کوئی عمارت ہوگی، کچھ نہ کچھ سامنے ضرور ہوگا. جب اس زمان میں رہ رہے ہیں آپ اور اس مکان میں رہ رہے ہیں، اس ٹائم اور اسپیس میں رہتے ہوئے آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ کہیں آپ کھڑے ہوں تو وہاں پر کچھ آپ کے آگے نہ ہو، کچھ آپ کے پیچھے نہ ہو، کچھ دائیں بائیں نہ ہو. لازماً کوئی نہ کوئی شے سامنے موجود ہوگی. تو اب جب کوئی شے سامنے موجود ہوگی تو یہ کیسے کہا کہ یہ خاک ہوئی تو شرک ہوگا، اور اگر قالین سامنے ہوا تو شرک نہیں ہوگا؟
حالانکہ خاک تو معبود نے بنائی تھی، یہ قالین تو تم نے بنایا ہے، تمہارے بنائے جانے پہ زیادہ امکان تھا کہ خود بنا کے اب اس پہ سجدے کر رہے ہو۔ اس پہ تو شرک کا امکان ہے کہ اپنے بنائے ہوئے پہ سجدے کر رہے ہو، خدا کے بنائے ہوئے کو نظر انداز کر کے۔ خاک کے سامنے ہونے پہ شرک کا الزام کیسے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک شخصیت نے بہت پہلے کہا تھا کہ تو نے اسے خاک سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ افضل ہے، خاک پست ہے، اس کا پروپیگنڈا کام کر رہا ہو یا اس کے نظریات کی ہمنوائی کام کر رہی ہو کہ قالین پہ سجدے پہ اعتراض نہیں ہے اور خاک پہ سجدہ، یعنی سجدہ ہے خاکساری کا اظہار ہے نا، خاکساری کا اظہار۔ بلکہ یہ اصرار کہ جناب سامنے کوئی ہوا اور آپ نے عبادت کر لی، سجدہ کر لیا، تو گویا دوسرے لفظوں میں آپ نے یہاں پر اس کی عبادت کر لی اور آپ شرک کے مرتکب ہو گئے۔ یہ عجیب و غریب خیال جو ہے، یہ اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے؟ یعنی جو سامنے ہے ہم اس کو معبود سمجھ کے سجدہ کر رہے ہیں، یہی بنیاد ہو سکتی ہے نا۔ اچھا اگر وہ سامنے نہیں ہے اور آپ کے سامنے کچھ اور ہے، چلیے کچھ نہیں ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کی طرف تو سبھی کا منہ ہوتا ہے نا، اسی کی طرف منہ کر کے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب خانہ کعبہ ہے تو کیا آپ یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ اور اگر کوئی ہوتا تو ہم اس کو خدا سمجھتے؟ اب جو خانہ کعبہ سامنے ہے تو اس کو خدا سمجھا جا سکتا ہے؟ بات واضح نہیں ہوئی بھئی۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ جناب یہ جو چیز بھی سامنے ہے، اگر وہ خاک کا ٹکڑا سامنے ہے تو یہ تم جو سجدہ کر رہے ہو اس کو معبود سمجھ کے سجدہ کر رہے ہو، تبھی تو شرک ہوگا نا۔ شرک تبھی ہوگا جب اس کو معبود سمجھا جائے۔ تو اگر آپ نے شرک کا فتویٰ دیا تو اس کا مطلب یہ کہ تم اس کو معبود سمجھ رہے ہو۔ اچھا تو اگر آپ کسی اور چیز کو سامنے نہیں رکھ رہے، خانہ کعبہ تو بہر صورت سامنے رکھنا پڑے گا، اس وقت جب آپ خانہ کعبہ کو سامنے رکھ کے سجدہ کر رہے ہیں تو کیا یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ خدا ہے یا اس خانہ کعبہ کے اندر خدا ہے؟ کیوں ادھر سجدہ؟ کیوں یہ سمجھ کر کہ خدا اس میں رہتا ہے یا یہی خدا ہے، ان میں سے کوئی نظریہ ہے تو سب سے پہلے تو مشرک آپ ہو گئے، اس لیے کہ آپ نے خدا کو ایک جگہ پہ مقید سمجھ لیا یا اس پتھر کو خدا سمجھ لیا۔ میں کہوں گا کہ اگر یہ تصور رکھ کر کسی طرف سجدہ کیا جائے کہ خدا ادھر ہے، جس نے کہا ادھر ہے چاہے کسی جگہ پہ قید نہ کرے، صرف یہ کہے کہ ادھر خدا ہے، تو ایسا کہنا ہی سب سے بڑا شرک ہے۔ خدا کو سمتوں کا پابند کرنا خود ایک شرک ہے۔ ایک بات ذرا پیش نظر رکھیے گا، ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ توحید ایک دائمی حقیقت ہے اور جو چیزیں اس توحید کی نفی کرتی ہیں وہ بھی اپنے طور پہ دائمی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کل ایک چیز شرک نہیں ہو آج شرک نہ رہے، اور کل کوئی چیز شرک نہیں تھی اور آج شرک ہو جائے۔ جی کوئی عمل کی کوئی کیفیت جو آج آپ کو شرک نظر آ رہی ہے اس کو شروع سے شرک رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ کل شرک نہیں تھی آج شرک ہو جائے۔ اور اگر یہ اصول مان لیجئے تو ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کبھی شرک کا حکم نہیں دے گا، اپنی مخلوق کو شرک کا حکم نہیں دے گا۔ وہ تو توحید کا پیغام دینے کے لیے اپنے انبیاء کو بھیج رہا ہے اور وہ انبیاء کے مصائب اٹھا رہے ہیں، تکالیف اٹھا رہے ہیں، تو اب ان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جا کے ان سے کہو کہ شرک کریں۔ اگر آج آپ کہتے ہیں کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا شرک ہے، آج اگر کوئی یہ کہتا ہے غیر خدا کو سجدہ کرنا شرک ہے، تو پھر اگر سجدہ کرنا غیر خدا کو شرک ہے تو یہ آج ہی شرک نہیں ہوگا، ہمیشہ سے شرک ہوگا۔ اور کبھی اللہ کسی غیر خدا کو سجدے کا حکم نہیں دے سکتا۔ اب اگر اللہ
ایک طرف آدم کو سجدے کا حکم دے، دوسری طرف حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کو حضرت یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دے، قرآن نے بیان کیا ہے۔ اگر سجدے کا حکم دے تو اب یا تو کہیے کہ خدا نے شرک کا حکم دیا، یا مانیے کہ سجدہ کرنے سے شرک نہیں ہوتا۔ ذہنوں میں کسی ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ نعوذ باللہ میں یہ اجازت دے رہا ہوں کہ آپ جہاں چاہیں سجدہ ریز ہو جائیں۔ اگر سجدہ کرنا منع ہے تو وہ اسلام کی اپنی شریعت میں اللہ نے کچھ چیزیں مخصوص کر دیں اپنے حبیب کے ساتھ، کچھ چیزیں مخصوص کر دیں اپنی ذات کے ساتھ۔ یہ مخصوص ہونے کا مطلب نہیں کہ یہ اصلاً غلط ہے، ذرا بات تھوڑی سی مشکل ہے۔ اصلاً غلط کا مطلب وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر سجدہ کرنا شرک ہوتا تو کبھی شرک کا حکم دیا جا ہی نہیں سکتا تھا۔ نہ آدم کو سجدے کا حکم دیا جاتا، نہ حضرت یوسف کے ذریعے حضرت یوسف کے سامنے ان کے والد گرامی حضرت یعقوب اور ان کے تمام بھائی سجدہ کرتے، بلکہ یہ سجدہ تو دو دفعے ہوا۔ ایک دفعہ خواب میں چاند ستاروں کی صورت میں سجدہ ریز ہوتے دیکھا، اور ایک دفعہ بیداری میں جب مصر میں حکمران تھے، اس وقت یہ لوگ جب حاضر ہوئے ان کے بارگاہ میں تو انہوں نے سب ان کے سامنے سجدہ کیا۔ اس خواب کی تعبیر عملاً یہ نظر آئی، باہر طور یہ سجدہ ہوا اور خدا نے اس سجدے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو جب اللہ خود سجدے کا حکم دیتا ہے اور اللہ کبھی ایسے سجدے پر اعتراض بھی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ سجدہ کرنا کوئی شرک نہیں ہے۔ لیکن اب جیسے اللہ نے یوں تو حکم عام دیا ہے نا کہ جو لوگ صبر کے امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں، ہدایت ان کے لیے ہے، رحمت ان کے لیے ہے، اور اللہ کی طرف سے صلوات ان کے لیے ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد ہوا نا وہ پوری تفصیل کہ ہم امتحان لیتے ہیں، اور امتحان کے بعد جب وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بشارت ہے، اور بشارت کے بعد جو کچھ کہا گیا وہ یہ کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے رحمتوں کے مستحق ہیں، یہی صلوات کے مستحق ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جب یہ کہا کہ یہ صلوات کے مستحق ہیں تو صلوات تو ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو امتحان صبر میں کامیاب ہو جائیں، لیکن ایک جملہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مخصوص ہو گیا حضور کی ذات گرامی کے لیے۔ جی وہ اس حکم کی روشنی میں کہ جو اللہ نے کہا کہ تمام ملائکہ اور میں اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، تم بھی صلوات بھیجا کرو۔ تو کاش اللہ کے ہر حکم پہ ہم اسی تیزی سے عمل کر لیا کریں۔ تو جیسے یہ جملہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مستحق صلوات اللہ کی بہت سی ہستیاں ہیں، کم از کم کربلا کا حسین تو مستحق ہے نا، لیکن ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف حضور کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے کہیں اور استعمال کرنا، لیکن جب ذات رسالت کے لیے مخصوص کر دیا تو اب احترام رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی اور کو پکاریں تو کسی اور خطاب سے پکاریں، یہ مقدس الفاظ صرف حضور کی ذات کے لیے محفوظ رہنے دیں، یہ اس احترام کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ تم جتنے اعمال کرتے ہو، یہ قیام بھی ہمارا ہے، یہ رکوع بھی ہمارا ہے، یہ قعود بھی ہمارا ہے، یہ سجدہ بھی ہمارا ہے، لیکن قیام، رکوع، سجود ایسی کیفیتیں ہیں جو زندگی کے دوران تمہیں کئی موقعوں کے اوپر ان کی ضرورت پیش آئے گی کسی اور کام کے لیے۔ تو ایک ایسی کیفیت ہے جس کے اندر تم اور کچھ نہیں کرو گے، وہ سجدے کی کیفیت ہے نا جس میں تم دنیا کا اور کوئی خاص کام نہیں کر سکتے۔ تو اچھا جس کو تم بظاہر بیکار ترین کام سمجھتے ہو اس کو میرے لیے وقف کر دو، یہ اس نے مخصوص کیا شریعت محمدی میں کہ یہاں یہ کہا گیا کہ سجدہ جو ہے وہ اللہ کے لیے مخصوص کر دو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کا سجدہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کیا جائے گا تو شرک ہو جائے گا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا جائے گا تو گنہگار ہو سکتا ہے، مشرک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اصلاً یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اپنی ساخت کے اعتبار سے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے سجدہ جرم نہیں ہے۔ اگر سجدہ جرم ہوتا نا تو یہ بھی ہوتا، اگر سجدہ بذات خود جرم ہوتا،
چاہے وہ غیر خدا یعنی خدا کے علاوہ کسی کا سجدہ جرم ہوتا تو پھر کیفیت یہ ہوتی کہ چلتا چلتا انسان ٹھوکر کھا جاتا، زمین پہ گرتا، ماتھا زمین پہ لگتا، ہم کہتے مشرک ہو گیا۔ اس لیے کہ عمل ہے نہ شرک، آپ کے پیمانے کے مطابق عمل شرک ہے، نیت کو تو آپ دخل ہی نہیں دے رہے۔ اگر عمل شرک ہے تو یہ ٹھوکر کھا کے گرنے والا بھی مشرک ہو گیا، اس لیے کہ ماتھا تو زمین پہ لگ گیا۔ اور ہو سکتا ہے اس وقت اس کے سامنے کوئی حیوان کھڑا ہو سکتا ہے کوئی انسان کھڑا ہو، تو آپ یہ بھی فتویٰ دے دیجئے کہ غیر خدا کے سامنے سجدہ کیا، اب تو پکا مشرک ہو گیا۔ لیکن ہر شخص کہے گا کہ اس گرنے میں نہ اس کے ارادے کا دخل تھا، نہ اس کے ذہن میں اس کے سامنے سجدہ روز ہونے کا تصور تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل شرک ذہن میں ہے، عمل میں نہیں۔ اور جب ذہن میں شرک ہے، اگر ذہن میں شرک ہے تو پھر نہ سجدے کی قید ہے، نہ قیام کی قید ہے، نہ رکوع کی قید ہے۔ اگر میں نے ذرا سے نظر اٹھا کے کسی شے کو یہ سمجھ کے دیکھ لیا کہ یہ خدا ہے تو میں مشرک ہو گیا۔ اب کسی خاص عمل کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ تصور کافی ہے کہ میں اس کو خدا سمجھتا ہوں، یہ تصور مجھے مشرک بنا دے گا۔ تو اس کا تعلق ہے ہمارے ذہن کی کیفیت سے۔ عمل کی بنیاد پہ فتوے مت دو کہ یہ مشرک ہے، پہلے یہ دیکھو کہ اس کے ذہن میں کیا ہے۔ اور ذہن کی بات ہوگی تو بتایا ہی گیا کہ دیکھو جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں 2 عمل کہے گئے ہیں، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، واجتنبوا الطاغوت، اور وہ طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ اگر اللہ کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے تو مشرک، تو بھائی وہ جو دوسرا حکم ہے وہ بھی تو برابر کا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو اور باطل سے طاغوت سے اجتناب کرو، پہلو تہی کرو۔ تو جیسے اللہ کی بجائے کسی اور کی عبادت کی جائے تو شرک ہوگا، ویسے ہی اگر طاغوت سے اجتناب نہ کیا جائے تب بھی شرک ہوگا۔ اب جناب یہ مقطع میں آپ پڑھی ہے سخن گسترانہ بات، انہیں اپنا کام کر لینے دیجئے، اور یہ بھی ذرا تیزی دکھائیں، اور اسی تیزی سے آپ لوگ بھی اپنا حصہ۔ غالباً آپ کو کوئی خطاب نہیں کرنا تھا، اپیل وغیرہ کچھ کر دیجئے کوئی بات نہیں، بس میں بھی ختم کر دوں۔ مومنین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت عجیب گفتگو بات ہو جاتی ہے کہ مجلس کے دوران جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کی جائے، لیکن بہرحال یہ مجبوریاں کچھ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گفتگو کی جا رہی ہے آپ سے۔ گفتگو صرف مختصر ہے، اور یہ ہے کہ 5 منٹ میں انشاءاللہ کہ یہاں پر جو خیرات ہو رہے ہیں اس کو مجھے ذکر نہیں کرنا، لیکن اصل جو چیز ہمیں یہ پرابلم دے رہی ہے یہاں پر ٹیکس ہمیں دینا پڑتا ہے، پراپرٹی ٹیکس یہاں پر، اور پراپرٹی ٹیکس یہاں پر اس وقت جو ہے بلڈنگ کا وہ $28,000 ہے پر ایئر کا، اور ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگ 2 سال سے بیہائنڈ چل رہے ہیں، یعنی کہ 1 سال بیہائنڈ چلتے ہیں، تو اس کا کیا نکلتا ہے رزلٹ کہ $14,000 ایک کوارٹر کا بنتا ہے، تو $5,000 اس پر لگ جاتی ہے پینلٹی اور انٹرسٹ، اور جا کے وہ $20,000 بن جاتے ہیں۔ پلس کیا ہوتا ہے کہ جب 1 سال آپ لیٹ ہو جائیں تو آٹومیٹکلی وہ جو ہے وہ اس میں چلے جاتی ہے آکشن کے اندر، اور آکشن میں لین کے علاوہ آکشن چلی جائے، آکشن میں چلی جاتی ہے تو اس کے 2% اور انٹرسٹ لگا دیتے ہیں وہ۔ تو مومنین پچھلے دنوں میں ہم لوگوں نے 2010 کا ٹیکس جو پورا دیا تھا تو وہ ختم ہو گیا۔ اب اس سال جو ہے 2 ایک 2011 کا ٹیکس ہے اور 2012 کا ٹیکس جو ہے وہ آلریڈی سب لوگوں کو لانگ آئلینڈ میں جو رہتے ہیں ان کو سب کو لیٹر آ چکے ہوں گے، تو ٹوٹل جو اس وقت بنتا ہے وہ $60,000 بنتے ہیں۔ مولانا نے یہاں بدھ کو دن تقریر کی تھی، ایک آپ کو یاد ہوگا جو لوگ مومنین یہاں آئے تھے کہ اس سینٹر کے بارے میں نا کہ جو بھی اسلامی ادارے ہیں ان سب میں کرنا چاہیے۔ تو ہوا یہ کہ اسی دن رات کو کسی نے مجھے کال کیا اور کہا کہ یہ میں نے تقریر سنی مولانا کی، آن لائن سنی تھی، یہاں نہیں آئے تھے وہ، کہ اگر یہ مومنین یہاں پر جس موجود ہیں اگر یہ $60,000 کا بل پے کر دیتے ہیں تو ان کو آئندہ ٹیکس جو ہو جو میں خود دیا کروں گا تاکہ ان کو ٹیکس کی زحمت نہ پڑے، کیونکہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ تقریباً $1,20,000 کا ہے سالانہ، اس میں سے 1/3 سے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لے آتا ہے۔ تو آج کی رات کو یہاں مومنین آئے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی ٹائم بہت مختصر ہے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اور خاص کر جو لانگ آئلینڈ میں لوگ رہتے ہیں جو یہاں اس کو استعمال کرتے ہیں ڈیلی سینٹر کو، ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر وہ ہمت کر کے آج اور کل تک $60,000 اگر ریز کر سکتے ہیں وہ، تو انشاءاللہ آئندہ جو ہے
پھر جب تک یہ ہمارے پاس ایگزمپشن نہیں ملتا وہ ٹیکس جو ہے وہ مومن ادا کرتے رہیں گے. تو یہ درخواست کرنی تھی آپ سے, یہی اس لیے میں نے مولانا سے ٹائم بھی مانگا تھا کہ آپ تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ اگر یہاں کے مومنین یہ ٹیکس کو ادا کر دیں تو انشاءاللہ اس کے بعد جتنے ٹیکس ہوں گے وہ خود پے کریں گے, اور ہم کوشش کریں گے ٹیکس ہم جتنی جلدی ہم کو مل سکے. تو جو ٹوٹل اماؤنٹ اس وقت جو ڈیو ہے, مطلب جو ہم کو دینا ہے وہ تقریباً $60,000 ہے جو ریئل اسٹیٹ ٹیکس ہے نا ہم کو. تو جو مومنین یہاں موجود ہیں, میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر, نام لینا کوئی ٹائم بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ کہ انشاءاللہ آئندہ جب وہ آئیں گے تو خود ہی وہ اتنا کریں گے $60 اگر ہم 50 ہو جائیں ہمارے پاس, تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آئندہ یہ ٹیکس کی سے نجات پالیں گے. وہ مومن جو دے رہا ہے وہ انشاءاللہ دیتا رہے گا, اور ہم کوشش کریں گے کہ ٹیکس ہمارا جو پراپرٹی میں جو پرابلم ہے وہ اس کو سالو کر کے تاکہ ٹیکس ایگزمپٹ ہم لوگ حاصل کر سکیں. صلوات. ایک مرتبہ صلوات اور پڑھیں. بس جناب والا ایک پہلو کی طرف اور توجہ دلا دوں, چونکہ آج وہ غلاف جو قبر جناب سکینہ کے لیے جا رہا ہے وہ اس کی ابھی آپ زیارت فرمائیں گے. تو آج کل ہمیں اکثر اس قسم کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ یہ جو غیر ضروری کام ہیں, اس غلاف سے جناب سکینہ کو کیا فائدہ پہنچے گا یا اس مزار کو کیا فائدہ پہنچے گا, یہ کسی حاجت مند کو, کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے, جو اس پہ خرچ ہوتا ہے اس پہ کر دیا جائے تو کتنی بہتر بات ہے. میں کل بڑی تفصیل سے گزارش کر چکا, غیر متوقع طور پر مجھے کل اس حوالے سے بات کرنی پڑی تھی, تو اس میں عرض کر چکا کہ کبھی کسی نیکی کو کرتے ہوئے یہ مت سوچئے کہ اگر اس کے بجائے فلاں نیکی کروں تو زیادہ بہتر رہے گا. جو نیکی سامنے ہو وہ کر لیجئے, اس کے بعد جو دوسری نیکی آئے گی اس کے مطابق بعد میں دیکھ لیجئے گا. تو اس لیے ایک تو ایسے اعمال پر اگر کسی صاحب کو اعتراض ہے تو وہ اعتراض اس کی بنیاد پہ کریں, یعنی یا تو یہ کہہ دیں کہ یہ چادر لے جانا ناجائز ہے, حرام ہے, تب تو ہم اس کے اوپر کسی قسم کے جواب دہی کی کوشش کریں. یہ کہنا کہ اس کے بجائے فلاں کام کر لیا جائے, یہ سوائے اس کے کہ نیک عمل سے انسان کو روکا جا رہا ہے اور اسے کچھ نہ کرنے پہ آمادہ کیا جا رہا ہے. یہ میں تفصیل سے عرض کر چکا. رہ گیا فائدہ نقصان, تو یہ بھی گزارش کر دوں کہ یہ سارے معاملے ہیں مودت کے, محبت کے. فائدہ نقصان تجارت میں دیکھا جاتا ہے, محبت میں نہیں دیکھا جاتا. جہاں یہ بالکل بنیادی سیدھی سی بات ہے, یہاں اب حضرت ابراہیم یہ سوچیں کہ میرے بیٹے کو جو اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے, اس سے تو بہتر تھا کہ کچھ یہ کہتا کہ میرا بیٹا جو ہے جا کے لوگوں کے کام کر دے, ان کی مشکلیں آسان کر دے, جوان بیٹا ہے کسی کے کام آ جائے گا, اس کی مشکلات دور ہو سکتی ہیں. اللہ نے ایک بیکار کام میرے سپرد کر دیا ہے, اور صرف ایک کام نہیں ہے یہ جو آپ سالانہ حج کرتے ہیں, یہ جو لاکھوں روپے ایک ایک حج پہ خرچ ہوتے ہیں, جو لاکھوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں, ہزاروں ڈالر خرچ ہوتے ہیں, ان ہزاروں ڈالر سے ایک ایک حاجی کے پیسے سے کوئی آدمی بآسانی کاروبار شروع کر سکتا ہے. تو کیوں نہ کیا جائے, کسی بے روزگار کا کاروبار شروع کرا دیا جائے, بلا وجہ حج کرنے سے کیا فائدہ. جی یہ بنیادی طور پر یہ فکر ہی غلط ہے. لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ جو میں نے ابھی عرض کی کہ اللہ کبھی غلط کام کا حکم نہیں دے گا, شرک کا حکم نہیں دے گا. اللہ اگر ایک حکم دے گا تو وہی حکم پریسیڈنس بنے گا, اسی کی روشنی میں ہمیں سارے اپنے اعمال اس کے مطابق کرنے ہیں. یہ غلاف یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, معاملہ محبت کا ہے. محبت کرنے والے کی نگاہ میں یہ کام ہونا چاہیے تھا, یہ اس کی مرضی ہے. لیکن اگر اس کی شرعی اہمیت پوچھنی ہے تو میں پوچھوں گا کہ پہلے آپ مجھے جا کے یہ سمجھا دیجئے کہ خانہ کعبہ کا غلاف کیوں جاتا ہے. اس غلاف کے لیے دلیل لے آئیے, جو دلیل اس کے لیے ہوگی وہی دلیل اس کے لیے ہوگی. بلکہ ایمانداری کی بات یہ ہے, دیانتداری کی بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں اللہ تو نہیں رہتا, جی
کسی کا یہ یقین تو نہیں ہے، اور اگر یقین ہے تو وہ اپنا اسلام سے باہر کوئی جگہ اور بنا لے، اسلام میں گنجائش نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں اللہ رہتا ہے۔ اگر اللہ کا گھر نہ ہوتے ہوئے بھی، یعنی اللہ کی قیام گاہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے اوپر غلاف چڑھانا بارگاہ خداوندی میں ہماری طرف سے نظر ہے، تو یہاں تو ایک حقیقی قبر ہے جس کے اوپر ہم یہ غلاف چڑھا رہے ہیں۔ صرف نسبت کی بنیاد پر اگر خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھ سکتا ہے تو اس کی تشبیہ کے لیے تو ہم اگر تابوت پہ، کسی تابوت پہ، کسی ذوالجناح پہ جو شبیہیں ہیں اس پہ بھی اگر چادر چڑھاتے ہیں تو وہ بھی اسی ذیل میں آتی ہے۔ اگر اللہ نے وہاں سے نہیں منع کیا، اور بڑے بڑے موحد جو توحید کا نعرہ لگا رہے ہیں، جو ہر بات پہ شرک کرتے ہیں، جب خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں تو پتھروں کو بوسہ دینا بھی ایمان بن جاتا ہے، ایک عمارت پہ غلاف چڑھانا بھی ایمان بن جاتا ہے۔ ایک گھر تھا بس خدا کا، وہ بھی علی کو دے دیا، خود لا مکان ہو گیا ہے در کے پیار میں، نعرہ حیدری۔ میں سمجھتا ہوں کہ خانہ کعبہ، حج اور حج کے تمام مناسک، یہ سب آپ کو فراہم ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ آپ محبت کی دنیا میں، چونکہ کہانی محبت کی ہے، جو حج سے پہلے جو واقعہ قربانی ہوا ہے وہ بھی مودت و محبت کا مظاہرہ ہے، عشق الہی کا مظاہرہ ہے۔ عشق کے میدان کی حدود کو اندازہ لگانا ہے تو حج کو معیار بنا لیجئے۔ جو خانہ کعبہ کے لیے جائز ہے، جو حج کے لیے جائز ہے، وہ سب عشق کے میدان میں جائز ہے۔ وہاں پر فقہ نہیں دیکھی جائے گی، فقہ بیچ میں آتی ہی نہیں ہے۔ یہ محبت کے تقاضے کی تکمیل میں فقہ درمیان میں نہیں آتی ہے، سوائے اس کے کہ کہیں حد ٹوٹ رہی ہو، ورنہ بعض اوقات تو حیرت ہوتی ہے کہ حد بھی ٹوٹ رہی ہوتی ہے فقہ کی، اور اس کے باوجود وہ محبت کا شاندار شاہکار ہوتا ہے۔ ذرا یہ بتائیے کہ کیا کسی باپ کے ہاتھوں بیٹے کا قتل فقہ کے کسی اصول میں جائز ہے؟ کس قاعدے سے حضرت اسماعیل کی قربانی کو حق بجانب قرار دیا جائے؟ اگر فقہ کی کتابیں کھولیے گا تو کبھی آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا، اور یہ بات ذہنوں میں انتہائی واضح طور پر بیٹھ جانی چاہیے۔ بار بار حوالے دیے جاتے ہیں، مجتہدین سے پوچھا جائے، فتویٰ لیا جائے، عزاداری میں یہ کریں، عزاداری میں یہ نہ کریں۔ میں یہ عرض کر دوں کہ میرے کسی جملے کو غلط معنی میں نہ لیا جائے، مجھ سے بڑھ کر یعنی میں یہ تو نہیں کہتا کہ سب سے بڑا وکیل ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے مجتہدین سے ذرہ برابر بھی تعلق توڑا تو ہم نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ یہی ہماری ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ لیکن بہر طور یہ تو طے کرنا ہے کہ کس کی کتنی جورسڈکشن ہے۔ اگر مجھے طب کا مسئلہ درپیش ہو، بیماری ہو، تو میں ان کے پاس جاؤں گا جو اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ کسی وکیل کے پاس نہیں جاؤں گا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کا کیا علاج ہے، میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی ہے، اس کا کیا علاج ہے۔ ظاہر ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، اور جب قانون کی ضرورت ہوگی، جب کسی مسئلے میں الجھوں گا جو قانونی وضاحت چاہے گا، تو اب ڈاکٹر سے نہیں پوچھوں گا، وکیل سے پوچھوں گا۔ اور یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ محترم ہستیاں کوئی اور ہو سکتی ہیں، لیکن ضرورت کے وقت کس سے رجوع کیا جائے وہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اگر مجھے دل کا دورہ پڑے، میرے والد صاحب سے ظاہر والد کا احترام جتنا ہونا چاہیے وہ سب موجود ہے، لیکن اس دل کے دورے کے علاج کے لیے والد صاحب کے پاس نہیں جاؤں گا، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعت ساری کی ساری بڑی محترم ہے، جناب والا محترم ہے، لیکن دین لینا ہوگا تو ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ان کے پاس جائیں گے جو دین دے سکتے ہیں۔ تو ہمارے فقہا محمد بلند تر صلوات۔
ہمارے فقہا، ہمارے مجتہدین، خدا ان کو سلامت رکھے، اور ان کی محنتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم رائے حق سے آشنا ہوتے ہیں، جن کی محنتوں کے صلے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی عمل میں منشاء الہی کیا ہے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ یقیناً وہی ہمارے رہنما ہیں، وہی ہادی ہیں، لیکن بہت سے معاملات ہیں کہ جہاں پر ہم فقہ کے مسئلے فقیہ سے نہیں پوچھیں گے۔ بچہ بیمار ہو، رات کا وقت ہو، شدید سردی ہو، بستر سے نکلنا مشکل ہو، اس وقت کیا پہلے ہم فتویٰ لینے جائیں گے کہ اس بچے کو ہسپتال لے جائیں یا نہ لے جائیں؟ یہ محبت کا فیصلہ ہے۔ خود اپنے دل سے پوچھنا پڑے گا کہ اس مقام پہ ہمارا قدم کیا ہونا چاہیے۔ محبت کے تمام تقاضوں کے فیصلے محب کرتا ہے، اور محب کے ہر عمل کے اچھے برے، پسندیدہ ناپسندیدہ، صحیح غلط ہونے کا فیصلہ نہ کوئی مفتی کرتا ہے، نہ کوئی مجتہد کرتا ہے، بلکہ وہ کرتا ہے جس سے محبت کا دعویٰ ہو۔ یہ عجیب و غریب نظام ہے۔ فرض کی دنیا ہو، کوئی عمل فرض کے تقاضے کے تحت ہو رہا ہو تو فرض کو عائد کرنا اس کی ذمہ داری ہے جس نے فرض بنایا ہے۔ وہ بتائے گا تم سے یہ کام لینا ہے، یہ کام لینا ہے، یہ کام لینا ہے، اور آپ نے وہ سارے کام کیے تو اس کا مطلب فرض ادا ہو گیا۔ کسی سے جا کے پوچھ لیجئے کہ جناب میں نے نماز پوری پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی، کہے گا کیا کیا پڑھا، آپ نے ساری تفصیل بتا دی، اس نے کہا ہاں ماشاءاللہ نماز ادا ہو گئی، اب جا کے اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ کسی صاحب علم سے پوچھ لیجئے، وہ بتا دے گا، رہنمائی کر دے گا۔ اس لیے کہ نماز اللہ نے معین کی ہے، طریقہ اس کی طرف سے بتایا گیا ہے، اس طریقے سے آپ کے عمل کا موازنہ کیا گیا، فیصلہ سنا دیا گیا۔ لیکن محبت کے میدان میں کوئی اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوئے، جذبہ محبت کے تحت ہی ہے نا، میں بہت کچھ کرتا ہوں، جو کچھ بھی کر چکا ہوں، کیا یہ سمجھوں کہ میں نے اتنا کچھ کر لیا تو حق ادا کر دیا؟ فرمائشیں پوری کر دیں، تقاضے پورے کر دیے، ضروریات کا خیال رکھا، بیماری آزاری میں ان کا علاج کر دیا، تو کیا ہم نے حق ادا کر دیا؟ نہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا۔ اگر کہہ سکتے ہیں تو وہ والدین بتا سکتے ہیں کہ اس نے حق ادا کر دیا ہے، وہی سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں۔ یہ جو عزاداری کے معاملات ہیں، اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر کسی کے فتوے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہے محبت کرنے والے کا اور اس ذات کا جس سے محبت ہو رہی ہے۔ اس کی قبولیت کی سند کوئی مفتی کی طرف سے نہیں ملے گی، اس کی قبولیت کی سند جناب سیدہ کی طرف سے ملے گی۔ پھر میں پہاڑوں میں، گلی گلی بازاروں میں، غدیر کے اشاروں میں، قرآن کے 30 پاروں میں، ولیوں کے ولی کا، میرے مولا علی کا، پنجتنی سوالت بے بہا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، میرے جملوں سے شاید کوئی یہ سمجھ لے کہ نعوذ باللہ میں علم دشمنی اور اجتہاد دشمنی کی کوئی بات کر رہا ہوں۔ خدا گواہ ہے میں بہت زبردست وکیل ہوں اس مسئلے کا، اور یہاں بہت سے اشرے اسی موضوع پہ پڑھ چکا ہوں کہ ہمارا مجتہدین سے ربط ٹوٹنے کا مطلب ہے ہم اپنے مرکز سے بکھر گئے، وہ تسبیح کے دانے بن جائیں گے جو کسی دھاگے میں پروئی ہوئی نہ رہے۔ یہی تو وہ ذریعہ ہے جو ہمیں آج غیبت امام میں ہمیں مجتمع رکھنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اب مجھے ایک سوال کرنے دیجئے، ان فقہا کی یہی ذمہ داری ہے نا کہ دین کے جتنے فرائض ہیں، ہمارے جتنے اعمال ہیں، اس کے سلسلے میں ہمیں بتائیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، منشاء پروردگار کیا ہے، ہمیں کوئی عمل کیسے بجا لانا چاہیے۔ اب جہاں تک ہمارے دین کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن معدت اس کو کیا حیثیت دیں گے؟ کیا یہ بھی دین کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ کیا کوئی مومن بغیر معدت کے مومن رہ سکتا ہے؟ معدت اہل بیت، محبت اہل بیت کے بغیر کیا کوئی دائرہ ایمان میں رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ یہ بھی قدرت کا تقاضا ہے نا، چاہے فرض کہہ کے کیا گیا ہو، چاہے واجب کہہ کے کیا گیا ہو، چاہے اجر کہہ کے کیا گیا ہو، معدت کو آپ کے لیے لازمی قرار دیا گیا۔
اجر کہہ کے. اچھا اب اگر معدت بھی کرنا ضروری ہے اور نماز روزہ بھی کرنا ضروری ہے، فقہا کا کام ہر وہ کام بتا دینا ہے کہ یہ کام کیسے کیا جائے جو شریعت نے ہم سے مانگے ہیں. اس کام کو بتانے کے لیے انہوں نے ضخیم کتابیں لکھیں جس کا نام توضیح المسائل ہے، جس میں بتایا کہ نماز کے شکیات کیا ہیں، نماز کے مبطلات کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، اراکین نماز کیا ہیں اور مستحبات نماز کیا ہیں. تمام احکامات درج کیے. روزے کی بات آئی، وہاں بھی ان سارے عنوانات کے ساتھ بیان کیے گئے. آج تک مجھے ایک تحفۃ العوام نہیں ملی کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ واجبات معدت ہیں، یہ مستحبات معدت ہیں، یہ مکروہات معدت ہیں. کیا یہ سمجھوں کہ ہمارے مجتہدین عظام جن کے علم پر ہمارے دین کی بقا کا انحصار ہے، کیا انہوں نے اس اہم مسئلے پر جو ہمارے دین کی بنیاد ہے اس کے سلسلے میں چشم پوشی سے کام لیا، لاپرواہی سے کام لیا، اس اہم مسئلے پر ہماری رہنمائی نہیں کی؟ جناب والا ایسی بات نہیں ہے. ہمارے مجتہدین بڑے صاحب بصیرت شخصیتیں ہیں. انہوں نے ہماری زندگی میں مسئلے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، پہلے اس کے امکان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے فتووں سے آگاہ کر دیا ہے کس وقت میں کیا پیش آئے گا تو اس وقت صورتحال یہ ہوگی. انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری ادا کی ہے، لیکن ایک چیپٹر کا بھی معدت کے نام پر نہ ہونا، ایک صفحے کا بھی نہ ہونا، ایک سطر کا بھی تحفۃ العوام میں یا توضیح المسائل میں نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجتہدین عظام سمجھتے ہیں کہ ہمارا دائرہ کار نماز روزہ ہے، لیکن یہ معدت کا معاملہ ہمارا نہیں ہے، یہ مومن کا ہے اور ان ہستیوں کا ہے جن سے معدت ہوتی ہے. بس یہ بات جو میں بار بار کہتا ہوں کہ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم مادر پدر آزاد ہیں ہر معاملے کے اندر. نہیں، جس سے محبت ہے اس کے سامنے نذرانہ لے کے جا رہے ہیں، چاہے وہ آنسوؤں کا نذرانہ ہو، چاہے ماتم کا نذرانہ ہو، چاہے تابوت کی چادر کا نذرانہ ہو، یہ سب ان کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. تو یہ سوچ کے جائیں کہ جب دوست کے سامنے کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں تو اپنی پسند نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں اس کی پسند کیا ہے. اگر آل محمد کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ پیش کرنے جا رہے ہو تو اتنا سوچ کے جاؤ کہ جس بارگاہ میں جا رہے ہو اس کی پسند کیا ہے، اس کی ناپسند کیا ہے. وہ پیش کرو جو ان کی بارگاہ میں قابل قبول ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ لے کے جاؤ کہ جس کو چاہیں تو وہ ہمارے منہ پہ واپس پلٹا دیں. ایسی چیز لے جانے کے بجائے وہ عمل کرو جو ان کے معیار کے مطابق ہو. بس یہ بات پیش نظر رکھو، پھر تم آزاد ہو. اگر یہ بات پیش نظر ہے کہ وہ کرنا ہے جو ان کی خوشنودی کا باعث ہو تو پھر تم آزاد ہو. پھر محبت کے معاملے میں کسی فقیہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ عزاداری جس دور سے گزری ہے وہاں پر فتووں نے ہماری رہنمائی نہیں کی ہے، وہاں پر علماء سے ہم نے جا کے نہیں پوچھا ہے. یہ صرف دل کے تقاضے تھے، ہم دیکھتے جاتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کی بارگاہ کے لیے کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ عزاداری بڑی عجیب و غریب چیز ہے. اب ضمناً بات آ گئی ہے تو کہہ دوں کہ یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے. یہ ایک زندہ وجود ہے. یہ انسٹیٹیوشن کوئی مردہ انسٹیٹیوشن نہیں ہے. یہ ایک آرگینک جیسے جسم ہوتا ہے نا اس طرح کا وجود ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے جسم سردی سے بھی متاثر ہوتا ہے، گرمی سے بھی متاثر ہوتا ہے، خطرات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں حالات سازگار ہوں وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے. یہ تمام یہ جسم کے تقاضے ہوتے ہیں. عزاداری میں بھی یہ ساری صفات موجود ہیں. وہ دوست کو بھی پہچانتی ہے، دشمن کو بھی پہچانتی ہے، جن خطرات سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے ان سے یہ پہلو تہی بھی کرتی ہے، جو پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو رائج بھی کرتی جاتی ہے. میں نے ایک گفتگو میں یہی کہا تھا کہ اس عزاداری میں اصلاح کا نعرہ جو لگایا جاتا ہے کہ اس میں اصلاح کرو، بھائی اس عزاداری کی اصلاح نہ کرو. یہ عزاداری تمہارے اصلاح کی محتاج نہیں ہے، نہ تم نے بنائی ہے نہ تم اس کو ٹھیک کر سکتے ہو. یہ جنہوں نے بنائی ہے اس کے محافظ وہ ہیں. تمہارا کام یہ ہے کہ عزاداری کی اصلاح نہ کرو، عزاداری کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرو. بسامعین گرامی، یہ عقیدت کے مظاہرے ہیں، یہ محبت کے مظاہرے ہیں. خدا ان کو ان ہستیوں کی بارگاہ میں قابل قبول بنائے. یہ کربلا کی وہ ناکام حسرتیں ہیں کہ جو
دنیا والوں نے پوری نہیں ہونے دیں. بہت اعتراض ہوتا ہے. جن میں ایک بات کہتا چلوں, مراسم عزاداری میں اگر کہیں دیکھ لیا کہ صاحب مہندی آ رہی ہے تو اب اس پہ اعتراض ہو رہا ہے. یہ مہندی تو عربوں میں ہوتی نہیں تھی, اور حضرت قاسم کی تو شادی نہیں ہوئی تھی. جناب والا, حضرت قاسم کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, عربوں میں مہندی ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو, بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہے کہ ہر ماں کے دل میں یہ تمنا ضرور ہوتی ہے کہ کاش میرا بیٹا دولہا بنے. یہ تمنا ام فروا کے دل میں بھی ہوگی. ہم کہتے ہیں بی بی یہ تمنا کربلا میں اگر نہیں پوری ہو سکی تو ہم اپنی توفیق کے مطابق اس تمنا کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کربلا کی جتنی یادگار ہے اس میں سے اصل واقعے کی یادگار کم ہے, اور جو کچھ کربلا میں ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہوا اس کی یادگار زیادہ ہے. ذرا غور فرمائیے نا, یہ جو آپ سبیلیں لگاتے ہیں کس کی یادگار ہے؟ کربلا میں پانی میسر تھا جس کی یادگار میں سبیلیں لگ رہی ہیں؟ نہیں, پانی ہونا چاہیے تھا اس لیے ہم سبیلیں لگاتے ہیں. کربلا میں جو علم سرد ہو گیا تھا, جو شہید ہو گیا تھا, اس علم کو ہم اٹھاتے ہیں اس لیے کہ تمنا یہ تھی کہ یہ علم سربلند رہے. کربلا کے اندر جنازے نہیں اٹھائے گئے تھے, لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا تھا. ہم نے کہا ہم حسین کے لاشوں کو اٹھائیں گے. ہر تمنا کی تکمیل کا اہتمام کرتے ہیں. تو جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کربلا کے خواتین شام اور کوفہ کے بازاروں میں مسلمانوں سے پانی نہیں مانگ رہی ہیں, غذا نہیں مانگ رہی ہیں, ایک سوال ہے کہ خدا کے لیے ہمیں ایک چادر دے دو. جہاں ایک چادر کا سوال ہو رہا ہے وہاں ہم کہتے ہیں بی بی اس وقت نہیں تھے ہم, لیکن آج ہم یہ چادر لے کے حاضر ہوئے ہیں. وہ تمنا جو پوری نہیں ہو سکی اس کی تکمیل کا اہتمام ہے. اور سامعین محترم, بات آ گئی تکمیل تمنا کی تو ذہن میں وہ شخصیت آ گئی جس کو اللہ نے ایک عجیب اس کی زندگی کے حالات ایسے رکھے کہ کبھی بھی اس کی کوئی تمنا پوری نہ ہو سکی. بڑی معصوم سی, بڑی چھوٹی سی تمنا تھی. ابھی بابا آئیں گے, ان کو نماز پڑھنے کے لیے مصلی کی ضرورت ہوگی. شب عاشور پوری رات سکینہ مصلی بچھا کے بیٹھی رہی, بابا آئیں گے نماز پڑھیں گے. رات گزر گئی, حسین نہیں آئے, حسین نہیں آئے, یہ تمنا پوری نہیں ہوئی. پھر دوسرا دن آیا, ایک مرتبہ پھر تمنا کا چراغ دل میں روشن ہوا, میرا چچا جا رہا ہے نا, ابھی پانی لے کے آئے گا, بچوں کی پیاس بجھ جائے گی. اس تمنا کے سہارے سکینہ آواز دے رہی ہے, آؤ بچوں اپنے کوزے لے آؤ, اپنے برتن لے آؤ, ابھی میرا چچا پانی لے کے آئے گا. کچھ دیر کے بعد دریا سے علم آ گیا, چھدا ہوا مشکیزہ آ گیا, عباس کا اسلحہ آ گیا, لیکن عباس واپس نہیں آئے. سکینہ کی یہ آرزو دل میں رہ گئی. پھر بابا جب جا رہے تھے تو بابا کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ کر سکینہ نے ایک تمنا کا اظہار کیا تھا, بابا آپ مقتل میں نہ جائیے, جو گیا ہے واپس نہیں آیا. حسین چلے گئے اور ہوتے ہوتے وقت آ گیا کہ حسین واپس نہیں آئے. سکینہ نے دیکھا کہ حسین تو نہیں واپس آئے, لیکن وہ اجنبی لوگ آئے جن کے چہرے ناشناسا تھے. وہ جب آئے تو سکینہ حیرت سے دیکھ رہی ہے, آج تک ان خیموں تک کسی اجنبی کا قدم نہیں آیا تھا, ان گھروں میں کوئی غیر داخل نہیں ہوا تھا. آج یہ اجنبی سر اٹھائے ہوئے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے داخل ہوئے. سکینہ حیران ہو کے دیکھ رہی ہے, یہ کیا ہو گیا ہے. ذرا سوچئے, 4.5 سال کی بچی ہے جس نے کبھی کسی اجنبی کی آہٹ بھی نہ سنی ہو اپنے گھر کے دروازے پر, آج وہ ان لوگوں کو اپنے خیموں میں بے ساختہ داخل ہوتے دیکھے, اس کی حیرت کا کیا عالم ہوگا. کبھی حیران ہو کہ ان راستوں کو دیکھ رہی ہے جس پہ چچا گئے ہیں, جس پہ بابا گئے ہیں, کبھی ان آنے والوں کو دیکھ رہی, یہ کون لوگ ہیں. ابھی حیرت کی یہ کیفیت ہے کہ اچانک کوئی ہاتھ بڑھا, سکینہ کے کانوں سے گوشوارے اتر گئے. کوئی ہاتھ بڑھا کہ ننھی بچی کے چہرے کے اوپر نشان پڑ گئے. سامعین محترم, یہ میرا تصور ہے, اس کا حوالہ تو مجھے تاریخوں سے بھی ملتا ہے کہ سکینہ کی زبان پر الاتش کی صدا بار بار آتی تھی. پیاس کی شدت ہوتی تھی تو کہتی تھی میں پیاس, ہائے پیاس, بار بار کہتی تھیں. لیکن کب تک کہتی تھیں؟ جب تک عباس میدان میں نہیں گئے تھے. جب عباس کا علم آ گیا تو سکینہ نے الاتش کہنا چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر سکینہ کی زبان پہ پیاس کا لفظ نہیں آیا.
सूखे होंठ देखकर कोई प्यासा समझ ले और बात है। सकीना ने किसी से नहीं कहा कि मैं प्यासी हूँ। मैं समझता हूँ कि शाम गरीबा में सकीना ने जो मंज़र देखा था उसके बाद ये बच्ची बिल्कुल खामोश हो गई। कूफे के सारे रास्ते में खामोश रही, दमिश्क के सारे रास्ते में खामोश रही, कैद खाने में भी बिल्कुल खामोश है। कभी कभी माँ पास बिठा लेती होगी, कहती होगी सकीना बेटे कुछ तो बातें करो, चलो बाबा का तज़किरा करो, चचा की बातें करो, कुछ तो बोलो। और सकीना खामोश बैठी, कभी माँ का चेहरा देख रही है, कभी पुपी का चेहरा देख रही है। यही कैफियत है इस आलम में। एक दिन न मालूम क्या हुआ, सकीना सोते सोते चौंक के उठी। वो जो मुद्दतों से नहीं बोली थी, जिसने खामोशी को अपना मामूल बना लिया था, एक मर्तबा घबरा के इस अंदाज से दाएं बाएं देखा और कहा मेरे बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए। सकीना कैद खाने में बाबा कहाँ, बाबा तो अपने नाना के पास जन्नत में तशरीफ ले जा चुके हैं। नहीं मम्मी, नहीं पुपी अम्मा, ऐसी बात नहीं है, अभी मेरे पास बाबा यहाँ खड़े हुए थे, आके मोहब्बत से मेरे सर पे हाथ फेर रहे थे, कह रहे थे सकीना बहुत दिन हो गए मेरे सीने पे नहीं सोई, मैं तुझे लेने आया हूँ। ये जुमला सुना और रबाब का दिल धड़कने लगा, रबाब का दिल धड़कने लगा। सकीना क्या बाबा ने यही कहा था लेने आए? हाँ आदर गिरामी, बाबा ने यही कहा था कि सकीना तुझे लेने आए हैं। मेरे बाबा कहाँ गए? कहा बेटी अब बाबा नहीं आएंगे, बस अब ये कह के। लेकिन सकीना है कि रोए चली जा रही है, चीखों की चीखें बुलंद हुई। जो दरबान थे ना, उन्होंने देखा कि ये बच्ची जो हमेशा खामोश रहती थी आज बाबा बाबा कह के रो रही है। हर चंद के जालिम थे, हर चंद के गैर थे, लेकिन सकीना के रोने में न मालूम क्या बात थी कि इर्द गिर्द के जितने लोग थे वो भी रोने लगे। सदाए गिरिया इतनी, सकीना की आवाज़ इतनी नहीं थी कि यजीद के आराम में खलल डालती। ये पूरे कैद खाने के गिरदोनवाह के लोगों की सदाए गिरिया थी जिसने यजीद को बेदार किया। क्या बात है, एक बच्ची बड़ी बेताब होकर रो रही है, हुसैन की लाडली बड़ी बेताब होकर रो रही है। हुक्म हुआ कि खजाने से हुसैन का सर ले जाके बच्ची को दिखा दो। सामीन गिरामी, अक्सर ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम बयान करते हैं कि सर इसलिए भेजा गया था कि सकीना को तस्कीन हासिल हो जाए, सुकून हासिल हो जाए। खुदा के लिए कभी गौर किया कीजिए, किसी 4 साढ़े 4 साल की बच्ची का बाप कत्ल हो गया हो, अगर बाप का कटा हुआ सर बच्ची के सामने आएगा तो सुकून आएगा। ये सर सुकून के लिए नहीं भेजा गया है, ये इसलिए भेजा गया सकीना अपने बाप का अंजाम देखा है, ये सलूक तेरे साथ भी हो सकता है, मेरे आराम में खलल ना आए। यजीद को रहम नहीं आया था, रहम नहीं आया था, ये गोया तंबीह के लिए, डराने के लिए बाप का कटा हुआ सर भेजा गया। अब इस कटे हुए सर को देखकर सकीना के दिल पे क्या गुजरी होगी, जिसकी आदत थी कि बाप के सीने पे सीना रखती थी, रुखसार पे रुखसार रखती थी, आज सीना नहीं है सिर्फ सर आया है। हैरान होकर देख रही बाबा पूरा जिस्म कहाँ है, ये सर किसने काटा है, ये खून से चेहरा रंगीन क्यों है। ये सकीना बाबा के सर से पूछ रही है, पूछती जा रही है, गोद में बाबा का सर लिए हुए है, ज़ारो कतार रोती जा रही है। रोते रोते पहले आवाज़ बुलंद थी, फिर ये आवाज़ सिसकियों में तब्दील हुई, सिसकियाँ आहों में तब्दील हुई, और ये आहें होते होते क्या कैफियत हुई कि हुसैन के रुखसार पे सकीना का रुखसार है और सकीना बिल्कुल खामोश हो गई है। कुछ देर खामोशी की गुजरी, एक मरतबा सैयद सज्जाद अपनी जगह से उठे, अपनी जगह से उठे। मादर गिरामी, एक मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहिए। सकीना दुनिया से चली गई, अपने बाबा के पास चली गई। सामीन मोहतरम, 2 जुमलों की ज़हमत और है, खुदा न करे कि किसी के आलम कैद में मौत आए। बड़ा मुश्किल है वारिसों के लिए उसकी तजहीज़ व तकफीन करना, और फिर अगर जालिम का दौर हुकूमत हो, उसकी तरफ से किसी किस्म की सहूलत न दी जाए तो ज़रा सोचिए कि इस कैद खाने में वो क्या करेगा।
اس لاش کے ساتھ کیا کرے؟ جانے والا چلا گیا، وہی صدمہ کیا کم ہے؟ لیکن اب اس کے مراحل کیسے طے ہوں؟ ظاہر ہے غسل کی بھی ضرورت ہے، کفن کی بھی ضرورت ہے، قبر کی بھی ضرورت ہے، دفن بھی کیا جائے گا۔ اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ شریعت نے اس مرحلے پر بہت سی مشکل کشائی کی ہے۔ مثلاً یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی کیفیت ہو کہ غسل دینے کے لیے پانی میسر نہ ہو تو میت کو تیمم کرا لیا جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کفن میسر نہیں ہے تو جس لباس میں وہ مستور تھا اسی لباس کے اندر اس کو سپرد خاک کر دیا جائے۔ لیکن میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اگر دفن نہ کر سکتا ہو تو پھر کیا کیا جائے۔ طریقہ نہیں معلوم کہ دفن نہ کر سکتا ہو تو پھر کیا کیا جائے۔ اس کے لیے شریعت نے کوئی رستہ نہیں بتایا۔ یہ تو طے ہے نا کہ اس کو باہر صورت دفن کیا جائے۔ یہاں دفن کیا جائے تو کیسے دفن کیا جائے؟ ارے بھائی دفن کرنے کے لیے قبر کھودنے کی ضرورت ہے، قبر کھودنے کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہے، قید خانے کی سخت زمین ہے۔ حکم بادشاہ یہ ہے کہ لاش باہر نہیں جائے گی، ہم دنیا کے سامنے یہ تماشا نہیں دکھانا چاہتے، اس کو یہیں دفن کرو۔ اب سید سجاد نے کیسے دفن کیا سکینہ کو؟ غسل کے لیے تو ممکن ہے کہ تیمم کرا دیا ہو، کفن کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ جناب سکینہ کو اسی لباس میں دفن کیا گیا جس کے اندر وہ دنیا سے رخصت ہوئی تھیں۔ یہ سب مرحلے ہو گئے، لیکن قبر کیسے بنی؟ اب تصور شرط ہے، ہمیں تفصیلات نہیں معلوم، قید خانے میں کیا ہوا، کیسے سید سجاد نے دفن کیا۔ بس روایت میں ایک لفظ دیکھا ہے کہ دفن کر کے اٹھے ہیں تو کلائیوں سے انگلیوں سے لہو جاری تھا۔ خدا جانے زنجیر کے کڑے سے زمین، ہتکڑی کے کڑے سے زمین کو کھودتے رہے۔ کیسے زمین اتنی کھودی کہ سکینہ کو دفن کر دیں، کر کے فارغ ہو گئے۔ بس 2 جملے کی بات کر کے فارغ ہو گئے۔ سکینہ کی شہادت وہ اہم واقعہ تھی کہ اس کے بعد اب مزید قید نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ رہائی کا پروانہ جاری ہوا، زینب کو رہائی کا فرمان ملا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ اچھا مجھے بھائی کا ماتم کر لینے دو، اس کے بعد میں چلی جاؤں گی۔ 6 دن فرش عزا بچھی رہی۔ یزید کی طرف سے پھر درخواست آئی کہ اب چلے جائیے یہاں سے۔ زینب کہنے لگی اچھا میں چلتی ہوں لیکن یوں نہیں جاؤں گی، میں اس شہر کے اندر، اس شہر کو میں نے فتح کیا ہے، اے یزید تیرے دمشق کو میں نے فتح کیا ہے، میں اپنا نمائندہ چھوڑ کے جاؤں گی، اپنی طرف سے یہاں نمائندہ بنا کے جاؤں گی۔ سکینہ بیٹے تو زینب کی نمائندہ ہے، نمائندہ ہے۔ ایک مرتبہ قبر جناب زینب پہ پہنچی، دمشق کی عورتوں کو معلوم ہوا کہ زینب جا رہی ہے، تو کچھ عورتیں جو پچھلی مجلسوں میں آتی رہی تھیں وہ سب کی سب قید خانے میں پہنچ گئیں زینب کو خدا حافظ کہنے کے لیے۔ وہاں زینب قبر سکینہ پہ کھڑی ہوئی ہے، دمشق کی عورتیں آئیں، کہا بیبیو میں جا رہی ہوں، دیکھو تم سے کچھ گزارشات کر کے جانا چاہتی ہوں، دیکھو اگر کبھی فرصت ملے، تھوڑا سا کوئی موقع ملے تو اس قید خانے میں آ جانا، اور اس قید خانے میں آ کے کیا کرنا؟ یہ نہیں کہا فاتحہ پڑھنا، یہ نہیں کہا کہ جاروب کشی کرنا، جھاڑو دینا۔ 2 فرمائشیں کی۔ ایک فرمائش یہ تھی اے بیبیو اگر کبھی یہاں آؤ ممکن ہو تو ایک موم بتی جلا دینا، ایک شمع جلا دینا، یہ بچی اندھیرے میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور اس کے بعد عجیب فرمائش کی اے بیویو کبھی اس قبر تک آنے کا اتفاق ہو تو چلو میں تھوڑا سا پانی لے آنا، اس قبر پہ ڈال دینا، یہ بچی کربلا سے پیاسی آئی ہے، اس دنیا سے پیاسی چلی گئی، اسے کسی نے پانی کے لیے نہیں پوچھا۔ ماتم